السلام علیکم طلبا، آج ہم ایک ایسی مہارت سیکھنے جا رہے ہیں جو ہر اسپیکر کے لیے زندگی آسان بنا دیتی ہے، اور وہ ہے اسپونٹینیس اسپیکنگ، یعنی بغیر تیاری کے بولنا۔ میرا نام ہے سر افتخار اینڈ یو آر واچنگ اسپیک اینڈ ایکٹ۔ کیا کبھی آپ کو اچانک کسی نے سوال کر دیا اور آپ کے الفاظ گلے میں اٹک گئے ہو، یا آپ کو فوراً کسی تقریب میں بلا لیا گیا ہو اور کہا گیا ہو یار آپ چند الفاظ کہہ دیں؟ یہ لمحے اکثر ہمیں گھبرا دیتے ہیں، لیکن آج کے سبق کے بعد آپ اس صورتحال کو اعتماد سے سنبھال سکیں گے اور اچانک سوال یا موضوع پر فوری رد عمل دے سکیں گے انشاءاللہ۔ پبلک اسپیکنگ میں سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ بغیر اسکرپٹ یا نوٹس کے فوری جواب یا تقریر دے کر سکیں۔ یہ مہارت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حقیقی دنیا میں ہر چیز پلان کے مطابق نہیں ہوتی۔ انٹرویو ہو گیا، پریزنٹیشن ہو گئی، کوشچن آنسر سیکشن ہو گئے، ان سب کو آپ کو نا اچانک بولنا پڑ سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ صلاحیت پیدائشی نہیں بلکہ سیکھنے سے آتی ہے۔ بغیر تیاری کے بولنے کی بنیادی حکمت عملی کے لیے 3 آسان اصول یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا ہے سانس لیجیے، پاز، یعنی فوراً بولنے کی کوشش نہ کریں۔ 2 سیکنڈ کا وقفہ دماغ کو الفاظ دے دیتا ہے۔ نمبر 2، اسٹرکچر، یہ 3 پوائنٹ کا فارمولا یاد رکھیے گا۔ جب سوال یا موضوع ملے فوراً ذہن میں یہ ترتیب لائیں: انٹرو، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2 اینڈ کلوزنگ لائن۔ تیسری چیز، پازیٹیو اینڈ کانفیڈنٹ ٹون، گھبراہٹ ظاہر نہ کریں، مسکرائیں اور واضح جملے بولیں۔ اب آتے ہیں ایک زبردست ٹیکنیک پر جو تھیٹر اور ٹریننگ میں استعمال ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یس اینڈ ڈیش ڈیش ڈیش۔ اسے کہتے ہیں امپروو ٹیکنیک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرے یا سوال کرے تو آپ اسے رد کرنے کے بجائے قبول کریں، یس، اور پھر اس میں اپنی بات شامل کریں۔ اینڈ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے آپ کی رائے میں چھٹیاں کیوں ضروری ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی ہاں، چھٹیاں واقعی اہم ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ یہ نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہیں بلکہ تخلیقی سوچ کو بھی بڑھاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ تکنیک بات کو آگے بڑھاتی ہے، بحث کو نہیں روکتی۔ آڈینس کوشچن آنسر کا سامنا کرنے کی مہارت بھی ضرور ہونا چاہیے، یعنی جب سامعین سوال کریں تو 3 چیزیں بس آپ یاد رکھیں، 3 کا فارمولا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سنیں، جلدی جواب نہ دیں، سوال کو مکمل سنیں۔ غلطی وہاں ہوتی ہے جب آپ جلدی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، سوال کی تعریف کریں، یہ اچھا سوال ہے، شکریہ، اس سے آپ کو جواب دینے کا موقع مل جائے گا، ٹائم مل جائے گا، آپ سوچ سکیں گے۔ نمبر 3، جواب دیتے وقت سمپل اسٹرکچر اپنائیں۔ مثلا آپ کے سوال کا جواب 3 حصوں میں ہے، آپ کے سوال کو میں بعد میں جواب دوں گا، یا آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں۔ یہ حکمت عملی آپ کو پروفیشنل بناتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو کہا گیا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ فوراً 3 پوائنٹس سوچیں اور یوں بولیں جی ضرور، مطالعہ ہمیں 3 بڑی چیزیں دیتا ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے یہ علم کو بڑھاتا ہے، دوسری یہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور تیسری یہ زندگی کے مسائل حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھا، یہ بالکل آسان ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکس کو بروئے کار لائیں اور انجوائے کریں۔ اب ہم ایک دلچسپ سرگرمی کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے کوئک رسپانس گیم۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک موضوع دوں گا اور آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر اس پر بولنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ تیاری کا وقت صرف 10 سیکنڈ ملے گا۔ موضوعات یہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنایا جائے، موبائل فون کے فائدے اور نقصانات بتائیں، اگر بجلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو تیار ہو جائیں۔ ہم یہ گیم پوری کلاس کے ساتھ کریں گے، کریکٹ؟
اور ہر ایک کو 30 سیکنڈ ملیں گے. چلیں گے آج کی ہم نے گفتگو سے کیا سیکھا یہ اس کو ذرا کوئک ریکیپ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. بغیر تیاری کے بولنا ہم نے سیکھا کہ یہ ایک قابل سیکھ مہارت ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے. دوسری بات ہم نے پاز, اسٹرکچر اور پازیٹیو ٹون کے ہم نے کامیابی کے اس میں 3 راز ہم نے یہ ڈسکس کیے ہیں. اور تیسری ہم نے بڑی اہم یس اینڈ ڈیش ڈیش اس تکنیک کو دلچسپ اور مثبت بنایا ہے ہم نے. اور چوتھی ہم نے گفتگو کی ہے کوشچن آنسر سیکشن میں آپ نے کس طرح سکون اور صاف کے مطلب آرام سے آپ نے جواب دینا ہے. اور آخر میں ہم نے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ٹاسک بھی آپ کو دیتے چلیں. ایک گھر پر آپ نے یہ مشق کرنی ہے. کون سی؟ کہ اپنے دوست یا فیملی سے یہ کہیں کہ وہ آپ سے 10 اچانک سوالات کریں اور ہر سوال کا جواب 30 سیکنڈ میں دیں. اپنے جواب کو موبائل پر ریکارڈ کریں اور دیکھیں کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے. فی البدی بولنے کے لیے ایک مونولوگ ڈسکس کر لیں. امپرومپٹو اسپیکنگ جس کو کہتے ہیں, جس میں خوشی, اداسی, غمی, غصہ سب شامل ہو. ایک چھوٹا سا مونولوگ. سین یہ کہ اچانک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا دوست لاپتہ ہو گیا ہے. آپ نے فوراً رد عمل دینا ہے. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے پولیس کو اطلاع دی؟ ڈائلاگ. جب میں یہاں آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, لوگ ہنستے تھے, لیکن آج وہی لوگ میرے ساتھ تصویریں لیتے ہیں. یہ سب میری محنت اور اللہ کا فضل و کرم ہے.